کائنات میں نبی سے بڑھ کر نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ان کا یہ مدینہ جانا ہے کہ نہیں؟ جو زور سے آمین کہے گا اللہ پاک ان کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، آمین۔ الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين قال تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني۔ حضرات ائمہ، علماء، حفاظ، قراء حضرات، دوستوں اور بزرگوں، تر و تازہ ہو کر بیٹھیں اور کچھ لینے کی نیت سے بیٹھیں کہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ محفل بڑا ہی مبارک اور مقدس محفل ہے، عبادت کی نیت سے بیٹھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، نعت پاک کا 2 مصرع سماعت فرما لیں کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اور میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ 2 جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، 2 جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ اب ترنم سے دل کر رہا ہے، چونکہ مجمع بڑا تر و تازہ نظر آ رہا ہے، ترنم سے بھی میں پڑھتا ہوں، میں بھی روتا ہے نبی کا دیوانہ اور چین سے دنیا سوتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینۃ المنورہ کا دیدار نصیب فرمائے، دعا کرو، آمین کہیے۔ مدینہ جانا ہے کہ نہیں؟ جو زور سے آمین کہے گا اللہ پاک ان کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، آمین۔ جو حضرات مدینہ گئے ہیں ان حضرات کو مدینہ بہت یاد آتا ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں، جب مدینے سے کوئی واپس آتے ہیں نا حضرت،
تو ایسا لگتا ہے مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا اور دل سے آدمی روتا ہے ایسا ہے۔ تو مجھے اس وقت چونکہ مدینے کا ذکر ہوا، مدینہ یاد آ رہا ہے، دو مصرے پہلے مدینے کے بارے۔ اچھا بیٹھیں گے تر و تازہ ہو کر، پہلے وعدہ کیجئے پکا سنیں گے؟ اچھا ہاتھ اٹھائیے کون کون نہیں سنیں گے؟ اچھا ماشاءاللہ بھئی پہلے سن تو لو۔ تو مدینہ یاد آ رہا ہے مجھے، تو مجھے بھی مدینہ یاد آنے لگا۔ مدینے کے لیے دو مصرع، جو حضرات مدینہ دیکھ کر آئے نا اس کو بڑا یاد آتا اور بڑا مزہ آئے گا۔ پھر مدینہ جو نہیں گیا ان کے لیے بھی دو مصرع پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ ادب سے بیٹھ کر گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اور جو حضرات مدینہ نہیں گئے ہیں ان کے لیے دو مصرے سنا دیتا ہوں، آپ لوگ بڑے شوق سے ذوق سے سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے شوق اور جذبات کو قبول فرما کر اللہ مدینے، مکہ اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ کاش میری ہو جائے حاضری مدینے میں، جو مدینہ نہیں پہنچے ابھی ان کی تڑپ بتا رہا ہوں۔ کاش میری ہو جائے حاضری مدینے میں، کاش میری ہو جائے حاضری مدینے میں، جا کے میں لٹا دوں گا زندگی مدینے میں، جا کے میں لٹا دوں گا زندگی مدینے میں۔ ہر گھڑی تڑپتا ہوں طیبہ کی زیارت کو، ہر گھڑی تڑپتا ہوں طیبہ کی زیارت کو، مجھ کو بھی بلا لو نا یا خدا مدینے میں، مجھ کو بھی بلا لو نا یا خدا مدینے میں۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی حسینے میں، یاد تو ہے نا آپ حضرات کو؟ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی حسینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی حسینے میں۔ جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں، ہاں اگر وہ رہتے ہیں مومنوں کے سینے میں۔ ہر گھڑی تڑپتا ہوں طیبہ کی زیارت کو، مجھ کو بھی بلا لو نا
یا خدا مدینے میں. میرا رب جانتا ہے آپ حضرات کی تڑپ اور شوق اور جذبہ دیکھ کر دل تو کہہ رہا ہے اور سناؤ، لیکن بات پھر ادھوری رہ جائے گی. ویسے بھی نبی کی سیرت کو بیان کرنا یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. ہم تھوڑے سے وقت میں نبی کی سیرت کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے نبی شہنشاہ کائنات کی تشریف آوری ربیع الاول کی 12 تاریخ جو آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، یہاں کے نوجوان، یہاں کے ذمہ دار، یہاں کے تمام حضرات جو ہے آپ مبارکباد ہے کہ آپ اس وقت اس دن میں سیرت النبی کا جلسہ سن رہے ہیں. آپ جو ہے اللہ کے نبی کی سیرت کو سننے سنانے کے لیے اپنا وقت نکالے ہیں. یہ نبی کی محبت اللہ ہم سب کو جو ہے قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو نبی کا پکا سچا غلام بنائے. صرف نعرے تکبیر والا نہیں، اللہ کی قسم نبی کی محبت دل میں ہو. نعرہ لگائے ہم، لیکن نبی کی جو محبت ہونی چاہیے نا وہ یہاں ہے. جب نبی کی کوئی بات آتی ہے نا، جب ہمارے آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں، میرا عقیدہ ہے، میرا ماننا ہے کہ نبی کے محبت میں جو آنسو کے قطرے ٹپکتے ہیں، یہ آنسو کا قطرہ ہی ہمارا بیڑا پار کر دے گا. ساری کائنات میں نبی سے بڑھ کر نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے. سناؤ میں کچھ دے کر جاؤں. آج بھی میں معافی چاہتا ہوں نوجوانوں سے. آپ کو اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقت عطا کی ہے. اس طاقت کا صحیح استعمال کریں، اپنی جوانی کا صحیح استعمال کریں، صحیح جگہ اپنی جوانی کو لگائیں، ورنہ کل قیامت کے میدان میں تجھ سے یہ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ جواب کچھ نہیں ہوگا. آج ہمارے نوجوان نہ نماز ہے، معاف کرنا بھائی کیا حضرت آپ کو پہلی بار آئے اور شروع ہو گئے. بات ہے بول کے چلا جاتا ہوں، بعد میں دعا دیتے رہیے. آپ لوگ دعا ہی دیں گے. ہمارے نوجوان نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ خیرات ہے، نہ مسجد ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، اور نہ ہی جمعہ. لیکن ناچ نہ رہا تو پہلی فرصت میں جا کو ناچتی. معلوم ہوگا آپ کا میرا اشارہ. ناچ نہ رہا تو پہلی فرصت میں جا کے ناچتی، اور ان کے ساتھ بھی جا کر ناچتی. کیا رے مسلمان، تو کلمہ پڑھیا رے، کلمہ پڑھیا، اب تو اسلام کے حدود میں آ گیا. مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، مسجد کا جو حدود ہے، جو مسجد کا حدود ہے، اس کا ادب اور احترام ہمارے لیے ضروری ہے. جب یہ مسجد نہیں بنی تھی ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں، یہاں مسجد نہیں تھی مثال کے طور پر، تو یہاں لوگ چپل پہن کر آتے تھے جاتے تھے. اس وقت اگر کوئی چپل پہن کر مسجد میں آئے گا تو چپل لوگ ان کے سر پہ مارے گا. نالائق عقل بھی ہے، یہ خدا کا گھر ہے. یہ مسجد بن گئی، خدا کا گھر بن گیا. اب تو خدا کے گھر کے حدود میں آ گیا. جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، جب تو مسلمان بن گیا، تو پھر ایمان کا ایک حدود ہے، اس حدود کے اندر رہنا ہے، ورنہ تھوڑی سی بات پر ایمان چلا جاتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو کہ آدمی شام کو مسلمان ہوگا اور صبح کو جنازہ اٹھا تو مسلمان نہیں، کافر بن کے مرے گا. صبح کو آدمی مسلمان ہوگا اور شام کو جب موت آئی تو پلے ایمان کی رسی نہیں. 1 منٹ پہلے آدمی مسلمان ہوگا، 1 منٹ کے بعد موت آئی تو وہ ایمان کی موت نہیں.
دوستو اپنی جوانی کی قدر کرو، ایک ماحول بناؤ کہ ہمارے نوجوان بات کرے تو انبیاء کی بات کرے، ہمارے نوجوان جب آپس میں بات کرے تو اولیاء اکرام کی بات کرے، ہمارے نوجوان جب بات کرے تو غوث اعظم کی بات کرے، ہمارے نوجوان جب بات کرے تو جماعت کے بارے میں بات کرے، ہمارے نوجوان جب بات کرے تو مسجد کے بارے میں بات کرے، ہمارے نوجوان جب بات کرے تو قرآن کے بارے میں بات کرے۔ آج فلموں کی بڑی باتیں ہو رہی ہے، قرآن کی باتیں نہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نوجوانوں سے میں معافی چاہتا ہوں، وہ فلاں ہیرو ہے، ان کا یہ پکچر آئی ہے، سمجھ گئے آپ؟ اب تو حکومت بھی اس پکچر سے ڈر رہی ہے، او فلاں پکچر ہے، رہی تو دیکھیا کیا رہا ہے بھائی، دیکھیا رہا ہے، کیا رہے ایکشن ہے، کیا ایکٹنگ ہے، کیا رہے ان کی ادا ہے۔ حرام خور، تجھے اس کی ادا یاد آ رہی ہے، تجھے فلم کی کہانی یاد آ رہی ہے۔ آج تجھے بتاؤں میں حضرت فاطمہ کی گھر کی کہانی، تجھے اس میں رونا آتا ہے؟ فرضی کہانی پر جو حقیقت بھی نہیں، پردے میں وہ کہانی دکھایا جاتا ہے اور تیرے آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں۔ آؤ میں ایک واقعہ سناتا۔ واقعہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت فاطمہ کا گھر ہے، نبی کی لاڈلی بیٹی طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ کا گھر ہے، حسنین کریمین دونوں سو رہے ہیں، اور جب بھوک لگتی ہے نا تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ 3 دن کے بھوکے ہیں حسنین کریمین۔ ماں کہتی ہے بیٹے سو جاؤ، اللہ انتظام کرے گا، اللہ انتظام کرے گا۔ بچے پھر سو جاتے ہیں، انتظام کرے گا کیوں، سو جاؤ بیٹے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچے اٹھتے ہیں، چیختے ہیں امی کھانا، امی تھوڑے کھانا دے دو۔ جب بچوں کی چیخ پڑوس میں پہنچی تو پڑوس میں سے کسی نے ہدیے میں ایک روٹی بھیج دی۔ حضرت فاطمہ کے پاس وہ روٹی آتی ہے، روٹی رکھتی ہے، بچوں کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے بیٹو اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے، پہلے وضو کرو، تھوڑی قرآن کی تلاوت کرو، نانا پر درود پڑھو، پھر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ۔ آج تیرے میرے بچے کھانا کھاتے وقت ٹی وی دیکھتے ہیں، معاف کرنا، ٹی وی دیکھتے ہوئے، نہیں تو بہت بچے ہیں چھوٹے ہیں تو کارٹون دیکھ کر ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کارٹون دکھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ تیری ایک ایک ادا پہ قربان۔ کہنے لگی بیٹے پہلے وضو کر لو، قرآن کی تھوڑی تلاوت کرو، نانا پر درود پڑھو، بسم اللہ پڑھ کر بیٹھو۔ حضرت فاطمہ ایک نوالا حضرت حسن کے منہ میں، دوسرا نوالا حضرت حسین کے منہ میں، آدھی روٹی اس طرح سے کھلا دیتی ہے، ایک دم خیال آتا ہے 3 دن کے بھوکے تو میرے بچے ہیں، نامعلوم میرے ابا کتنے دنوں کے بھوکے ہوں گے۔ باپ کا خیال آیا، وہ آدھی روٹی جو بچی تھی اس آدھی روٹی کو حضرت فاطمہ اپنے اوڑھنی میں باندھ لیتی ہے۔ حضرت فاطمہ اس روٹی کو اپنی اوڑھنی میں باندھ کر دوڑتی ہوئی اپنے ابا کے گھر آتی ہے، دستک دیتی ہے۔ آقا نے فرمایا من فی الباب، دروازے پر کون ہے؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی ابو میں آپ کی بیٹی فاطمہ، دروازہ کھولو۔ اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، بیٹی کیا بات ہے؟ ابو پہلے آؤ بیٹھو، آپ ہے بابا پہلے آؤ بیٹھو۔ اللہ کے نبی بیٹھتے ہیں، حضرت فاطمہ سامنے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے ابا حسنین کریمین 3 دن کے بھوکے تھے، رو رہے تھے، آدھی روٹی تو میں نے ان کو کھلا دی ہے، تیرا خیال آیا کہ میرے بچے 3 دن کے بھوکے
بھوکے تھے، نہ معلوم میرا باپ کتنے دنوں کے بھوکے ہوں گے۔ ابو یہ آدھی روٹی میں تیرے لیے لے کر آئی ہوں، کھا لو ابا، نوش فرما لو۔ اللہ کے نبی نے بسم اللہ پڑھا اور روٹی کا نوالا لیا۔ جب وہ روٹی کا نوالا اندر جاتا ہے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، بیٹی فاطمہ مجھے میرے رب کی قسم ہے، 5 دن کے بعد آج تیرے بابا کے پیٹ کے اندر یہ روٹی کا نوالا گیا ہے۔ کیسی حالت تھی؟ آج تجھے وہ کہانیاں سننے کے لیے، وہ واقعات پڑھنے کے لیے وقت نہیں، فلموں کی کہانیاں تجھے اچھی لگتی ہے، وہ ایکٹنگ۔ قیامت کے میدان میں تو جس سے محبت کرے گا تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب تو خود سمجھ لے میرے نوجوان دوست، میں پہلی بار آیا ہوں، آپ کے دل کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہوں، میں اپنا دل کا درد بیان کر رہا ہوں۔ ایک ماحول بناؤ، دینی ماحول، قرآنی ماحول، گھروں میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، یہ تمام ماحول بناؤ۔ ہم ایمان والے ہیں۔ لوگ نماز کو پتہ نہیں کیا سمجھ گئے ہیں۔ جب قیامت کے میدان میں قیامت کے میدان میں حساب اور کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جہنمیوں کو تو بات کرنے کی فرصت نہیں ملے گی، او کے علاوہ وہ تو جلتے رہیں گے نا، ان کو کہاں موقع ملے گا۔ لیکن جنتی آپس میں بات کریں گے، مزے میں رہیں گے نا، جنتی آپس میں بات کریں گے، یار فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، فلاں دوست نظر نہیں آ رہا ہے، ہم ایک ساتھ چائے پیتے تھے، چائے کے ہوٹلوں میں گپ شپ لگاتے تھے، فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، فلاں دوست نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہاں ہے، کدھر گیا؟ تو وہ آپس میں پھر بات کریں گے کہ یار یہاں تو ٹھکانے دو ہی ہے، یا تو جنت ہے یا تو دوزخ ہے۔ اگر جنت میں نہیں ہے تو اس کا مطلب دوزخ میں ہے، تو یہ التجا کریں گے، اللہ ہمارے فلاں فلاں دوست کہاں ہے، وہ کس حالت میں ہے، کس حال میں ہے، ان کی حالت کیسی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہیں سے ان کو دکھایا جائے گا، کوئی جہنم میں جل رہا ہے، کسی کے سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے، اللہ۔ تو جنتی، اب قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اور جنتی آدمی سوال کریں گے، او میرے بھائی کون سا ایسا جرم کیا تھا تم نے، کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس سے تم جہنم میں آ گئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا جرم یہ ہے، سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم نماز کے لیے جایا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے، قالوا لم نک من المصلین، اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ اکبر۔ نماز ہماری شان ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسلمان اور نماز نہ پڑھے، اللہ کے حضور آ کر سجدہ نہ کرے، یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ تو بہر کے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے، چونکہ بات بیچ میں وہ اذان اور نماز کی بات آ گئی تھی۔ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا
محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا ملجانا معوانا قائدنا قدوتنا اعلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین۔ جنت کی بڑی، جس کو بولتے ہیں نا لالچ، ان لوگوں کو بڑی لالچ ہوتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، سنانے چلا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والمنافقین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، بڑے جلال میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ، عمر کا بیٹا، حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ، دونوں بچے سامنے کھیل رہے ہیں۔ ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے نا، بچے جمعے کی نماز میں آتے تو راستے میں کھیلنے لگ جاتے ہیں، بچپنا ہے۔ مسجد کے سامنے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ دونوں بچے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ حضرت عمر جلال میں آ کر خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ حضرت حسین وہاں سے کہنے لگے، یہ جو خطبہ دے رہے ہیں نا عمر، یہ ہمارا غلام ہے۔ کس نے کہا؟ حسین نے۔ چلو آئی گئی بات۔ حضرت عمر جمعہ پڑھانے کے بعد گھر گئے، گھر میں بیٹھے ہیں، عبداللہ بھی کھیلتے ہوئے آئے، عمر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے آ کر کہا، بابا آپ خطبہ دے رہے تھے؟ حسین نے کہا، یہ جو عمر خطبہ دے رہے نا، یہ ہمارا غلام ہے۔ حضرت عمر ٹیک لگائے تھے، ایک دم یوں بیٹھ گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کس نے کہا؟ حسین نے کہا، بابا کہ آپ ان کے غلام ہیں۔ عمر نے کہا، حسین نے کہا یہ بات؟ ہاں ابا، حسین نے کہا۔ عمر نے کہا، جا حسین کے پاس جا کر کہہ کہ بابا کے لیے جو بات تم نے کہی تھی نا، وہ بات لکھ کر دو، وہ لکھ کر دو۔ اب بچہ ہے حضرت حسین، اٹھاتے ہیں کاغذ، چمڑا، اس میں چمڑے میں لکھا جاتا تھا، اٹھاتے ہیں، قلم اٹھائے، لکھ دیتے ہیں، عمر ہمارا غلام ہے، عمر ہمارا غلام ہے، حسین ابن علی، بس اتنا ہی لکھتے ہیں۔ عمر ہمارا غلام ہے، حسین ابن علی۔ وہ لے کر حضرت عبداللہ عمر کا بیٹا آتا ہے، دروازے پہ جب پہنچا عمر نے کہا، کیا ہوا؟ لکھ کر دیا حسین نے؟ ہاں بابا لکھ کر دیا ہے۔ رک جا وہاں، مجھے کھڑا ہونے دے، مجھے کھڑا ہو جان دے۔ کھڑے ہو جاتے ہیں، عبداللہ وہ پرچہ لے کر بڑے عزت و احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے، عمر ہمارا غلام ہے، حسین ابن علی۔ حضرت عمر نے کہا، او میرے بیٹو، او میرے رشتہ داروں، جب میرا انتقال ہو جائے، جب مجھے نہلا دو، جب مجھے کفن پہنا دو، جب جنازہ تیار ہو جائے تو کفن کے نیچے یہ رکھ دینا، اسی لیے کہ نواسائے رسول حضرت حسین نے لکھا ہے کہ میں ان کا غلام ہوں، میری مغفرت کے لیے یہی کافی ہے۔ مدینہ المنورہ ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں جا رہے ہیں، مدینہ المنورہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔